ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط كل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يضال ولا يعود معيدا ومعيدا كل أمر يعود. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين حجج الله، والصلاة والسلام على التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي والعبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة على خصوص الولاية الإلهية أمير المؤمنين والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها والسيدة السبطين الحسن والحسين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد حجة الثاني عشر إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجك وظهورك، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ شہزادیہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات کے سامنے شروع ہو رہا ہے، اور یہ خمسہ مجالس میں بغیر تمہید کے، بغیر انتظار کے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. بات پہنچ جائے تو یہ محسوس کرائیے گا کہ آپ یہیں بیٹھے ہیں، کہیں اور نہیں گئے، اس لیے کہ مجلس پڑھی نہیں جاتی، پڑھوائی جاتی ہے، اس لیے کہ زبان دل کا دروازہ ہے، اور دروازے کو کھولو، دل تک نیکیاں پہنچاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ شیطان نے دروازوں پہ حملہ کیا ہے
کچھ گفتگو کر سکیں۔ عزیزان محترم، بظاہر یہ فرش ہے، فرش اعلیٰ پر وہی آتا ہے جسے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلاتے ہیں۔ بہار الانوار 75 نمبر کے جلد میں آپ دیکھیں کہ یہ اتفاقی انسان مجلس میں نہیں جاتا، امام اس کا نام لے کے اسے بلاتے ہیں۔ مقابلہ نہیں کر سکتے، جو بولنا جانتے ہیں میرے عزیزوں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہ یہاں کی ہستیاں کچھ موقع پر عرش پہ گئی ہیں، لیکن عرش والے بار بار فرش اعلیٰ پہ آتے ہیں۔ توجہ کریے گا اگر بیدار ہے۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، اور جہاں بھی ممکن ہے میری آواز پہنچ رہی ہے، پہلے دن سے میں یہ بات ہوں کہ یہ فرش پر بیٹھنا یہ سعادت ہے۔ مجلس میں آئیں تو باہر نہ رکے رہیں، بمجبوری ایک انسان جو کرسیوں پہ بیٹھتا ہے، اللہ ان کی بھی کرسیاں چھوڑا کے فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے کی انہیں شفا، برکت، ہمت، طاقت دے دے، تاکہ یہ فرش سے انسان مست ہو کے کبھی فطرت جیسا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر بیدار ہو جائیے میرے عزیزوں۔ تو کائنات کی عظیم ترین دولت فرش اعلیٰ، جس پر ملائکہ ارادہ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ملائکہ دعائیں مانگتے ہیں کہ فرش اعلیٰ پہ جانے کا موقع مل جائے، اور جو آتے ہیں وہ خوشبو لے کر جاتے ہیں، جو نہیں آ پاتے ہیں وہ بعد میں اس جگہ کو آ کے مس کر کے جاتے ہیں جہاں مومنین بیٹھ کے ذکر آل محمد سنتے ہیں۔ اسی لیے مجلس میں آنے کے بعد یا آنے سے پہلے انسان نیت کر کے آئے۔ دیکھیں، خاموشی مجلس دوسری طرف لے کے جائے گی، توجہ کریے گا۔ اور یہ دوسری بات میں گزارش کر دوں کہ یقیناً اب ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمیں ماسک لگانا چاہیے۔ ایک بات سن لیجئے، ہماری زبان کے لاکر دو ہیں، لپس، ہونٹ اور دانت۔ نہیں بولتے تھے تو لہٰذا ایک اور تیسرا لاکر منہ پہ لگا دیا گیا ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، مولا کائنات امیر المؤمنین اعلان فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہاں نہیں بولو گے تو نہیں پہچان پاؤ گے، باہر بولو گے تو عذاب اور مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر ہوٹے پہ بولتے ہیں، فرش اعلیٰ پہ نہیں بولتے ہیں۔ کم از کم بول کے ان فرشتوں کو گواہ تو بنا دو کہ مجھے یہ بات پسند ہے، میں نے اپنی زبان سے یہ دہرا کر ذکر خاتون جنت میں ہم شریک ہو گئے۔ اتنی بات آپ سمجھ میں آگئی تو مل جل کے بابا دے بلند صلوات پڑھ دے محمد تو اللہ محترم، یہ تمہیدی گفتگو ہے، لہذا آپ حضرات متوجہ ہیں تو صرف خاکہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت اس لیے کہ حیات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ناممکن ہے کہ کوئی بیان کر سکے اور کوئی سن سکے، اس لیے کہ جسے اللہ نے یہ امتیاز دیا ہے، جو رسالت کی قدرت ہو اسے سیدہ کہتے ہیں، جو امامت کی طاقت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، واقعات موجود ہیں، اور یہ امتیازات جناب سیدہ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی چلتے چلتے کسی نے پوچھا کہ موضوع کیا ہونا چاہیے اور کیا موضوع ہوگا، تو میں نے کہا منبر پہ بیٹھ کے یہ محسوس کیا جائے گا کس موضوع پہ گفتگو کیا جائے، اور آپ اگر بولنے کے عادی ہیں تو انشاءاللہ بات ہوں گے۔ ہماری گفتگو امتیازات جناب فاطمہ، فاطمہ زہرا میں وہ کوالٹی، وہ امتیازات جو کسی میں بھی نہیں تھی۔ توجہ کر خاتون جنت، ہمیں اس دلیل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لہذا جب فرش پر آئیے خاتون جنت کے فرش پر تو کوئی خاص نیت لے کر آئیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کر کے فرش پہ بیٹھیے، اپنی کوئی حاجت لے کر آئیے اور یہ سوچتے رہیے کہ باقی موقع پر امام سے ملاقات نہیں ہوتی، کم از کم فرش اعضا پہ تو چلو اپنے امام سے ملاقات کرو۔ سبحان اللہ تھوڑی دیر جو چوتھے امام نے 44 فضیلتیں فرش اعضا کی بیان کی ہے کہ کیا کیا طریقہ ہو، اور یہی ایک دولت ہمارے پاس تھی، اگر اسے صحیح طریقے سے ہم نے استعمال کی ہوتی تو یقیناً نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ درد ہوتا۔ بزرگ حضرات بتائیں گے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اسے پکڑا کے فرش اعضا پہ لایا جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ اسے شفا مل جائے۔ فرش اعضا پہ آنے کے بعد انسان کو شفا ملتی ہے، روحی اور جسمانی تمام شفا۔ تو لہذا جس نیت سے انسان نے یہاں اپنے آپ کو حضور کیا ہے، حاضر کیا ہے، اس نیت کے اعتبار سے اسے ملنا ہے۔ امتیازات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہاں سے میں بات شروع کروں کہ شہزادی کونین تنہا وہ ذات ہے جو اعلان فرماتی ہیں یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شہزادی کہتے ہیں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ پورے قرآن مجید میں 28 جگہوں پہ اللہ نے اعلموا، تعلموا، اعلموا جہاں جز کرنا ہوا، کبھی خمس کے لیے، کبھی زکات کے لیے، کبھی ہوشیار کرنے کے لیے اعلان فرمایا، لیکن باقی جگہوں پہ میرے عزیزوں توجہ کریے گا، جاننے کا حکم نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ تیسرا لا کر جتنا بھی لگا رہے، اندر کے لا کر کھول کے زبان کو تھوڑا سا آزاد کریے گا تاکہ زبان گواہ رہے میرے عزیزوں۔ حدیث قدسی میں کیا ہے؟ جلدی جلدی آ جائے گے، سمیٹ کے میں تمہیدی گفتگو مکمل کر لوں۔ حدیث قدسی میں مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ نے کیا کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں۔ توجہ کریے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، جاننے کا نہیں، پہچاننے کا۔ توجہ کریے گا میرے ممبر پہ رسول خدا ہے، امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئے ممبر پہ، آواز ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین، اسے پہچانو، سبحان اللہ جانو نہیں، پہچانو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑا جملہ ہے۔ ایک لفظ ہے جاننا، دوسرا ہے پہچاننا، تیسرا ہے ماننا، چوتھا ہے اپنانا، اور پانچواں ہے ساتھ ہونا۔ پورا دین اور مذہب یہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانو اس کا نام علم، پہچانو اس کا نام معرفت، سبحان اللہ مانو اس کا نام ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اور اپنا لو اس کا نام ہے تقویٰ، واہ اور پھر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ نہیں اب بھی بیدار نہیں ہوئے سبحان میرے اللہ سبحان اللہ۔ تو ہر جگہ یعنی خدا سے لے کر تمام مخلوق کی اہم ترین ہستیوں کے لیے سب نے اعلان کیا ہے کہ پہچانو۔ نہیں میرے عزیزو اب بھی نہیں بیدار ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں پہچانا، میرے پاس ٹائم ہے، اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر کے نہیں بولی ہے، پہچانو۔ رسول نے حسین ابن علی سے کہا مجمع کے لیے کہ حسین کو، ایک مشہور حدیث ہے من مات ولم یعرف، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا، جو مر گیا اپنے ایمان کو نہیں پہچانا، یہ نہیں کہا نہیں جانا۔ میرے عزیزو یہی توجہ کریے گا، سبحان اللہ مما عرفو من الدم، چھٹے پارے میں ہے کہ آنکھ کے آنسو اس کے نکلتے ہیں جو حق کو پہچان لیتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں توجہ کریے گا، حج میں اللہ نے عرفات رکھا ہے تاکہ پہچان لو۔ ہر جگہ پروردگار نے کہا معرفت، پہچانو پہچانو پہچانو۔ سوائے ایک امتیاز ہے جناب سیدہ کا، جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کریے گا، کون نہیں جانتا تھا؟ اچھا پہلی بات تو یہ جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں،
مومنوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. نہیں توجہ کریے گا, سبحان اللہ. خطاب جو کیا ہے یا ایھا الناس, یہ لوگوں, علم فاطمہ. شہزادی مسلمان بھی نہیں مان رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بولنا جانتے ہیں میرے علی لوگ, شہزادی کونین کہتی ہیں اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. سبحان اللہ. 10 سال مدینے میں شہزادی رہ رہی ہیں, کون نہیں جانتا کہ یہ رسول کی بیٹی ہیں؟ سب جانتے ہیں. سب جان رہے ہیں نا, ایک ہی تو دروازہ مسجد میں کھلا ہے, سبحان اللہ. سب تو بند ہو گئے. سب جانتے ہیں کہ رسول کی بیٹی ہیں, علی کی بیوی ہیں. شہزادی آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں؟ ارے بڑا اچھا موقع ہے, آپ اس خطبے میں آ کے کہیے کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں, علی کی بیوی ہوں. کہا میں نہ رسالت کے ذریعے اپنا تعارف کراؤں گی, نہ امامت کے ذریعے اپنا تعارف کراؤں گی. ارے جب کبھی رسالت کو ضرورت پڑے گی تو میرے ذریعے سے پہچانے جائے گی, اور جب امامت کو ضرورت پڑے گی تو میرے ذریعے سے پہچانے جائے گی. تم فاطمہ ابوہا و بعدہا, میں رسول کے ذریعے اپنا تعارف کیوں کراؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین دلیل بہترین. یہ پہلا امتیاز ہے خاتون جنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے لے کر پوری کائنات کی تمام مخلوقوں میں دیکھ لیے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جان لو, سب نے کہا مجھے پہچان لو. شہزادی کہتی مجھے جان لو. شہزادی آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس چیز کا مطالبہ کرتی ہی نہیں جو انسان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بول دیئے میرا مولا چھٹے امام, یہ بتائیے کہ آپ کی دادی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں؟ کہا اس چیز کا مطالبہ بے عقلی ہے, یہ عقل کے خلاف ہے جو انسان کر نہ سکے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ شہزادی اگر کہتی ہیں پہچان لو تو کیا کسی کو معرفت سیدہ نہیں ہوگی؟ امام نے فرمایا نہیں ہوگی. کہا کوئی بہت بڑا ہو جائے اور جسے جناب خاتون جنت کی معرفت حاصل ہو جائے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا کہ پھر اللہ کے لیے واجب ہے یا تو اسے اولی العزم پیغمبر کا عہدہ دے دے یا امام بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی معرفت سیدہ جسے حاصل ہے یا وہ امام ہے یا اولی العزم پیغمبر ہے. یہ ہے امتیاز جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. عجیب مسئلہ ہے میرے عزیزو. نہیں اب بھی بات واضح نہیں ہوئی, سب تک نہیں پہنچی ہے, تو میں اس بات کو اور آگے بڑھاؤں. پڑھا لکھا مجمع ہے, اعلان ہوا, جناب سیدنا فرمایا اعلموا, جان لو. تھکے تو نہیں ہے نا؟ اعلموا, جان لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی دربار میں کہہ رہی ہیں کہ اعلموا, جانو, یعنی جاننا. شہزادی رسول رسالت کا بدل ہے. اب بھی نہیں سمجھے میرے عزیزو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جاننا واجب. اسی لیے آیت اللہ محمد شیرازی اور دنیا میں ہر معصوم کی مجلس میں شرکت کرنا مستحب ہو سکتا ہے, لیکن شہزادی کو پہچاننے کے لیے نہیں, جاننے کے لیے یا تو کتاب پڑھا جائے یا مجلس میں شرکت کیا جائے. تو ہر معصوم کی مجلس میں شرکت ہو سکتا ہے, مستحب ہو. سبحان اللہ. ارے نہیں میرے سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی کی مجلس میں شرکت کرنا فرش ادا پر جتنے ذمہ دار ہیں ہم سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے وہ ذمہ داری نبھائیں باہر بیٹھ کے, باقی لوگوں کو فرش ادا پہ بٹھائیں, اس لیے کہ اس فرش ادا سے ہمیں کچھ لے کر جانا ہے. سبحان اللہ. ان تقریروں سے نہیں, اس فرش ادا کی نعمت سے مستفید ہونا ہے. تو ہم لوگ جاننے کے لیے آئے ہیں, اور جو شہزادی نے اعلان کیا ہے اس جاننے کے لیے ہم توجہ کریے گا آئے ہیں, اور اسی جاننے کے لیے کہ شہزادی کا مقام اور رتبہ کیا ہے. یہ پہلا امتیاز ہے. یقیناً خاموشی میں بڑی باتیں ہو جائیں گی, توجہ کریے گا میرے عزیزو. یہ ہے خاتون جنت. امتیازات کی بات ہوگی میرے عزیزو. خاتون جنت کا امتیاز ہی یہی ہے
کہ بااختیار شخصیت کا نام ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نہیں اب بھی بیدار, مجھے صرف اشارے میں بات کرنی ہے میرے ابھی تو. سبحان اللہ. کائنات کی بااختیار شخصیت ہے خاتون جنت, سبحان اللہ جن کے قبضے میں سلطنت الہی اور مشیت خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں آپ بھی بیدار نہیں ہوئے میرے عزیزو. مشیت الہی کے جو کنٹرول رکھے اسے فاطمہ کہتا ہے. سبحان اللہ. لفظ فاطمہ ہی میں اتنی شیرینی ہے کہ انسان کے لفظ سے نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انسان جنت. سبحان اللہ. نہیں اب بھی بیدار نہیں ہے کہ ایک لفظ کہیں گے اور یہیں سے دیکھیں گے کہ آپ مجلسیں, وہ الگ بات ہے کہ میں 5-6 سال بعد آیا ہوں, اس کا مطلب ہی نہیں کہ چہرے میں بھول گیا ہوں. اب دیکھیں کہ میرے عزیزو ایک بات میں کہہ دوں اور اسے آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ تمام معصوم, تمام انبیاء جنت سے ہیں اور سیدہ جنت کی ہیں. دیکھیں بڑی سخت اردو تو میں نے نہیں پڑھا ہے میرے عزیزو, سب جنت سے ہیں اور سیدہ جنت کی ہیں. فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیے خاتون محشر, خاتون کیا کہنا, زندہ باد زندہ باد. قیامت نہیں آ رہی, سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت میں تو جناب سیدہ کا کمال دیکھنا پڑے گا. مرجائیے نہیں چہرہ اپنا میرے لیے. خاتون محشر, قیامت کی خاتون. آپ دکھا دیئے کسی میں رجل محشر, کوئی مرد دکھا دیئے قیامت کا مرد نہیں. خاتون جنت. سبحان اللہ. ارے آپ تو بیدار ہو جائیے میرے لیے. سبحان اللہ. تو یہ گفتگو خاتون جنت, شہزادی خاتون جنت ہے. ہاں علی مرتضی جنت اور جہنم بانٹنے والے ہیں. سبحان اللہ. حسنین جنت کے سردار ہیں, سبحان اللہ. لیکن خاتون جنت کوئی نہیں. سبحان اللہ. سب اعمال کرتے ہیں جنت کے لیے اور سیدہ وہ ہیں جو جنت سے آئی. سبحان اللہ. نہیں یہاں پہ بات میں روکوں گا اور آپ کے توجہ کو مرکوز کروں گا. میرے عزیزو توجہ کریے گا, یہ دوسرا امتیاز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہے. آواز دیا کہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا, نسلوں میں دیا, سلبوں میں دیا. آواز دیا کہ یاد رکھو یہ سیدہ کا مسئلہ ہے, جو نسلوں میں نہیں اتاریں گے. سبحان اللہ. نسلوں میں نہیں اتاریں گے, ہمارے پاس آنا پڑے گا. توجہ کریے گا. مشہور ترین واقعہ ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خاتون جنت کا نور لے کے آئے. اس پر بحث ہوگی انشاءاللہ. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو, مشیت الہی جس کے کنٹرول میں ہے اسے سیدہ کہتے ہیں. آپ کہیں گے دلیل صرف ایک اشارے میں. میرے عزیزو چادر میں پنجتن جمع ہے, اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ یہ آیت تطہیر پہنچا دو, اور پھر بھی چادر کے باہر جبریل کھڑے ہوئے اجازت مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ حکم الہی کے بعد اگر کسی کی اجازت کی ضرورت پڑے تو اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مشیت الہی کے. عظمت جناب زہرا پہ باواز بلند صلوات. امتیازات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ گفتگو ہو رہی ہے. بااختیار خاتون ہے فاطمہ زہرا, مجبور نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں توجہ کریے کہ میرا عزیزو, یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں 18 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں وہ کمالات دکھائے جو 1,24,000 نبیوں کا. سبحان اللہ. تو بیدار ہو جائے میرے عزیزو. یاد رکھیے یہ ہے اختیار جناب سیدہ, مجبور نہیں ہے. ان کے در کی کنیز جناب فضہ آواز دیتی اس گھر میں غربت ہے, یہ مٹیریل لائیے, اور اس کے بعد انہوں نے چاندی جا ہے کہ نہر جاری کر دی. مولا کائنات نے کہا یہ کیا کیا تم نے, سے ختم کر دو. ختم کر دیا.
یہودی کے گھر جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ قرضہ کب ادا ہوگا؟ آواز دیا کہ کیا میری شہزادی کو مجبور سمجھتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو دیوار سونے کی بنا دے۔ ابھی کہا تھا جناب فضہ نے، توجہ کریے گا، سونے کی دیوار ہو گئی، امیر المؤمنین آئے، آواز فضہ کیا کر رہی ہو؟ اس دیوار کو پلٹو، اصل پوزیشن پہ لے آؤ۔ نہیں توجہ کیا میرا دیدو؟ علی چاہتے تو سونے کی دیوار کو خود اصلی دیوار بنا سکتے تھے، لیکن آواز فضہ تم نے بنایا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سیدہ کی کنیز کا اختیار جو مقدر بنانا بھی جانتی ہیں۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ مقدر بنانا چاہتی ہیں۔ نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا، اگر 25 دسمبر آج ہے تو ایک مقابلہ آئے گا انبیاء اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ لیکن ایک بات کہہ کے میں گزر جانا چاہتا ہوں آج کے مناسبت سے، میرے عزیزو 2000 سال ہو گئے، جناب مریم کی ایک بددعا بھی باقی ہے، دعا بھی باقی ہے۔ شاید مائک کا کمال نہ ہو، یہ آواز ایک ہی بندے تک جا رہی ہے، سب تک اگر بات پہنچ جائے۔ ہاں تو میرے عزیزو توجہ کریے گا، جناب مریم کی بددعا بھی ابھی تک ہے اور دعا بھی ہے ابھی تک۔ میں توجہ کریے گا، ایک نے مدد کی آفر کی، اسے دعا دی، ایک نے منافقانہ زندگی گزاری، اسے بددعا دی۔ تو میرے عزیزو جناب مریم کی ابھی دعا بھی باقی ہے، بددعا بھی باقی ہے۔ ڈرو سیدہ کے بددعا سے، اگر مریم کی بددعا باقی اور نسلیں ختم ہو جائے تو سیدہ طاہرہ کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ سیدہ وہ ہے جہاں مریم کے لیے آتا ہوا کھانا رک گیا۔ سیدہ کی کنیز کھانا منگوا رہی اور یہ بتلا رہی ہیں کہ اختیار جناب سیدہ دیکھو۔ یہ امتیاز کی صرف ہنگ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، توجہ کریے گا میرے عزیز۔ دیکھیے ساری کائنات کے لیے مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہے۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، نہیں صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین، کائنات کے مشکل کشا، لیکن 7 موقع پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہا سیدہ آپ میری مشکل کشا ہیں۔ احد میں 80 زخم، توجہ کریے گا، 80 زخم امیر المؤمنین کے بدن میں لگے، لیکن اس کے بعد سیدہ نے ایک کرتا سلا اور وہ پہنایا امیر المؤمنین کو، تو کسی جنگ میں کوئی زخم نہیں آیا۔ میں صرف امتیازات اشارہ کر رہا ہوں، کبھی تفصیل کا موقع ہوگا تو دیکھیں ڈیلی ایک دوسرے کے بعد میں کریے گا، پہلے سن لیجئے امتیازات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ یاد رکھیے کل کائنات کے لیے علی مشکل کشا، علی کے لیے سیدہ مشکل کشا۔ پھر 7واں امتیاز، میں صرف اشارے کروں گا اور پھر اپنی بات مکمل کر دوں گا میرے عزیزو۔ دیکھیے عالم امکان، عالم افغان، ایک دن امیر المؤمنین نے آواز دیا رسول کی بیٹی آئیے میں وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا، جو ہونے والا اور جو ہو کے رہے گا، سارا علم بتاتا ہوں۔ شہزادی سنتی رہی اور جب تمام ہو گئی ایک مرتبہ مسکرا کے آواز دیا علی اب میں وہ بتاؤں جو کبھی نہیں ہوگا، اب میں وہ بتاؤں جو کبھی نہیں ہوگا۔ یہ امتیاز ہے، 80 زخم آنے والے بدن پر سیدہ کے ہاتھ کا کرتا پہننے کے بعد کوئی زخم نہیں آیا۔ علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں۔ نہیں، عرش اعظم سے
ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیں تمہیدی گفتگو ہے، اس کے بعد یہ اس میں شرحیں رہیں گی اور تفصیلات رہیں گی. عزیزان محترم، آج کا نواں امتیاز، ہم سب جتنے لوگ بھی ہیں حکم الہی کے بعد عمل کرتے ہیں. آیت آئی تو ہم نے عمل کیا، عرش اعظم سے چلا طرز تہے کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، اور دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے امتیازات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کائنات میں وہ عظیم امتیاز ہے جو انسان نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے. میرے عزیزو، نسل، احترام، دعا. اب یہی بات میں روک کے آپ کے ذہان عالیہ تک، جو سن رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، جو سن بھی رہے ہیں بول بھی رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں. میرے عزیزو، کائنات میں عظیم عظیم شخصیتیں نسل در نسل آئی ہیں سوائے سیدہ کے. اب یہ کل بات ہوگی کہ کیوں، لیکن ایک اشارہ آ گیا ہے تو سن لیجئے میرے عزیزو. رسول مقبول گئے اور جبریل کے ساتھ نہیں، خود رسول تم سیب توڑو. چلیے تھوڑی کھانے پینے کی بات ہو جائے، تھوڑا مطمئن ہو جائے. سیب اتارو، رسول لے کر آئے، آدھا سیب کھایا، آدھا سیب نور سیدہ میں منتقل ہوا، اور آدھے سیب سے رسول نے ذوالفقار بنائی. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، آدھے سے نور سیدہ، آدھے سے ذوالفقار، اور دونوں علی کے حوالے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی بات مجھے کہنی ہے عزیزو، یہ پہلی شخصیت ہے جن کی نسل در نسل ارواح میں نہیں آئی، صلب مطہر میں. یہ پہلا امتیاز ہے جناب سیدہ. احترام، رسول جیسی، ٹھیک ہے خاموش ہو کے سن رہے ہیں تو بڑی اچھی باتیں ہیں. رسول جیسی شخصیت بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں. اگر یہ سنت ہوتی تو اہل سنت ضرور کرتے، اور اگر یہ واجب ہوتا تو شیعہ ضرور کرتے. یہ نہ واجب ہے نہ سنت ہے. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، یہ ہے اجرت رسالت یا اجر رسالت. تنہا ایک واجب ہے جو صرف رسول کے اوپر واجب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ کریے کہ میرے عزیزو، اب تیسرا امتیاز یاد رکھیے کہ میرے عزیزو، میں واقعات بھی، معجزات بھی اور فضائل بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس مجمع میں سے تھوڑی تھوڑی بات بھی تبرکاً سب لے کے جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے. پہلا نسل، دوسرا احترام. کون کھڑا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول. رسول مقبول کھڑے ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ رسالت کے لیے، جزء رسالت کے لیے کھڑے ہو. تیسرا ہے سلام. عزیزان محترم، یہاں سارے مسلمان جن کے مذہب میں یہ پایا جاتا ہو کہ سلام پہنچتا یا نہیں پہنچتا، وہ بھی سلام نماز میں السلام علیکم تحیات کے بعد کہتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول کو. بھائی رسول مقبول کو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نماز میں سلام کر رہے ہیں تو مدینہ جانے کی دعا نہ کریے. ارے میرے عزیزان، میں کہہ رہا ہوں کہ عجیب مولانا ہے آپ. یہاں سے دعا کرنا اور ہے، سلام کرنا اور ہے، دروازے پہ جا کے سلام کرنا اور ہے. کہ 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں، تمہارا سلام کرنا اور ہے، رسول کا گھر سیدہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے اور
11 महीना 6 महीना लिखा है कि जनाब रसूल मकबूल दर सैयदा पे जाके कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा महबिल रसाला मुख्तलिफुल मलाइका। तवज्जो करिएगा, रसूल मकबूल जिसके दरवाजे पे जाके सलाम करते हैं उसे सैयदा कहते हैं। जिस दरवाजे पर रसूल झुक के सलाम करते हैं उसे खातून जन्नत कहते हैं। मेरे अजीजों, अय्याम फातिमिया को बड़े एहतमाम के साथ मनाया करें हम लोग, आशूर की तरह, जबकि कुछ मुस्तहिदीन ने कहा डबल आशूरे की तरह मनाओ। अगर ये सही मानों में मनाया जाता तो आशूरा न होता। नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। अब सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है कि पहली बात यह है कि हम लोग तो आशूरा मनाते हैं 10 दिन 20 दिन 2 महीना 8 दिन। अब अय्याम फातिमी मनाने की क्या जरूरत? चलो 1 दिन मना लिया, 5 दिन, अभी तो माशाअल्लाह 20 जनवरी तक कंटिन्यू। क्यों? एक साफ बात मेरे अजीजों, आशूर इसलिए मनाते हैं ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि यजीद कौन है। अय्याम फातिमिया इसलिए मनाते हैं ताकि दुनिया को यह पता चले कि यजीद को यजीद बनाने वाला असल यजीद कौन था, जिसके कारखाने में यजीदियत ढली। और यकीनन अगर दर सैयदा की बेहुरमती न होती तो कायनात में किसी की ताकत होती तो करबला में ये बेहुरमती करते। अगर ताजियाना न चलाया गया होता तो किसी में ताकत नहीं थी कि चौथे इमाम के ऊपर ताजियाना चला। अगर घर न जलाया गया होता सैयदा का, नहीं तवज्जो कर पाएंगे। इसे बड़े एहतमाम के साथ हमें मनाना है। अजीम दौलत है और हदीस कुदसी में अल्लाह ने कह दिया है कि अगर फातिमा अगर तुम्हें खल्क ना करना होता तो न अली को पैदा करता न मोहम्मद को पैदा करता। यानी मोहम्मद मुस्तफा अली मुर्तजा की जात है तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा रुतबा है शहजादी कौन। हम न रोते, खुदा की कसम न रोते। अगर मुसलमान हमारे एक सवाल का जवाब दे दें कि 3 अजीम बाप के 3 अजीम बेटियों का कसूर क्या है, नहीं अब शर्म से नहीं मेरे अजीजों, शहजादी हमारे फजाइल नहीं सुनने आती और इसमें शर्म से बिल्कुल नहीं रोना, आवाजें बुलंद रोना। अजीजों, हमारा सवाल सिर्फ यह है कि 3 अजीम शख्सियतों के 3 अजीम बेटियों का कसूर क्या था। हम नहीं रोएंगे। रसूल की बेटी सैयदा, नहीं बस काफी है मेरे अजीजों, शर्म से नहीं। इमाम छठे इमाम कहते हैं कि जब मेरी दादी पर रोना ना आए तो भीख मांगा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगा करो। जब दिल स्याह हो जाते हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे अजीजों, लफ्ज़ फातिमा या ज़हरा कहते जाइए। किसको? हुसैन को पुरसा देना, इमाम ज़मान को पुरसा देना मेरे अजीजों, नहीं मसाइल तो एहतमाम के साथ, लेकिन ताज्जुब के साथ चेहरा न देखिए। ना रोना आए तो सर को झुका लो, इसलिए कि महशर में जब खातूने जन्नत आएंगी तो आवाज आएगी, महशर वालों अपने सर को झुका लो, अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हारे दरमियान रसूल की बेटी आ रही है। कुछ इस अंदाज से रसूल की बेटी आ रही है कि रसूल तुम बाप होके भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अली तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, मजलिस में खातूने जन्नत आती, थक गए हैं तो ताकत जमाइए,
امام زمان کو پرسا بے انتہا دیجیے، اس لیے کہ وہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ ادادارو، کون سیدہ؟ یہ تینوں بیٹیوں کا قصور کیا تھا جو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ٹوٹی پسلیوں پر رکھ کے دنیا سے چلے گئے؟ علی کی بیٹی زینب، جن کا چہرہ بھی زخمی اور سر بھی زخمی، آئے حسین کی بیٹی سکینہ، جزاک اللہ میرے عزیز و آواز گریہ بلند ہو گئی عبادت۔ عزیزوں، یہ تینوں بیٹیاں جنہیں آگ سے سابقہ ہوا، ارے میرے عزیزوں میں کیا گزارش کر رہا ہوں، کسی کا دروازہ جلایا گیا، کسی کے خیمے جلائے گئے، کسی کا کرتا جلایا گیا۔ آپ بھی نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں، یہ تینوں بیٹیاں وہ ہیں جن کے بدن سے ان کا کرتا چھپٹا ہوا تھا۔ میں اس سے زیادہ صاف واضح کیسے بات کروں میرے عزیزوں؟ بدن سے کرتا چپکا ہوا تینوں بیٹیاں، ادھر علی چیخ مار کے رو رہے ہیں سیدہ کی پسلیاں، ادھر زین العابدین رو رہے ہیں جناب زینب اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔ نہیں، یہ تین بیٹیوں کو وہ سابقہ ہوا کہ باپ کے سہانے آئے۔ یہ آگے بڑھنا ہے میرے عزیزوں، توجہ کریے گا، سیدہ کی گود میں باپ کا سر، اللہ اکبر، شہزادی کے آنکھ سے آنسو نکلے، رسول مقبول کے چہرے پہ گرے، رسول نے آواز دیا، بیٹی رو رہی ہو؟ کہ جس کا باپ اس دنیا سے جا رہا ہو، اس لیے کہ اس کے بعد رونے تو نہیں کیا جائے گا۔ مولا کائنات کا سر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی گود میں، باپ کا سر زخمی، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا، آنسو نہیں، اب توجہ کریے میرے عزیزو، آنسو باپ کے چہرے پہ گرا، علی نے آنکھ کھولی، آواز ہے بیٹی زینب تم رو رہی ہو؟ کہ جس کا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے وہ بیٹی روئے نہیں؟ کہ بڑے موقع آئیں گے رونے کے لیے، بس میرے عزیزو توجہ کریے گا، ارے بیٹیاں کس طریقے کی ہوتی ہیں میرے عزیزو؟ ہاں بابا میں رو نہیں، کہ بیٹی بہت سے موقع آئیں گے رونے کے لیے، کہ بابا آپ آئیں گے جب میں روں گی۔ ارے میرے عزیزو آخری جملہ ہے میرے عزیزو، جناب سیدہ کا جانا ہے، جناب سیدہ نے جناب زینب کو جو وصیتیں کی ہیں اسے آپ سن لیجئے گا، تھک نہ جائیے گا، اگر تھک گئے ہیں تو سید سجاد سے ایک مرتبہ بھیک مانگیے، 40 سال کیسے روئے، جناب رباب 2 سال زندہ کیسے رہی، اور جناب زینب کیسے روتی رہی، کوئی روئے نہ روئے، جہاں مجلس ہوتی ہے امام زمان آ جاتے ہیں، کوئی روئے نہ روئے، جناب سیدہ آ جاتی ہیں۔ اور میرے عزیزو بابا ہاتھ آئیں گے، ہاں بیٹی جب تم بلاؤ گی میں ضرور آؤں گا۔ ایک تو شام غریبہ آئے علی، سن چکے میرے اور ایک متا شام کے دربار میں جب علی کی بیٹی داخل ہو رہی ہیں، چلتے چلتے علی کی بیٹی رک گئی، نہیں میرے عزیزو کہاں کہ عاشور کی طرح رونا نہ، یہ دن کی اداسیاں دیکھ، یہ کم دن کو سیدہ کی دعائیں ہیں میرے عزیزو، توجہ کریے گا، علی کی بیٹی کو جلال آیا کہ نہیں جاؤں گی دربار میں، میرے شہداء کے سر میرے قریب سے لے جاؤ تاکہ لوگ دیکھیں، یا کسی اور دروازے پہ لے کے چلو، یا چادر دے دو۔ سنی ہوئی بات نا کہ جناب زین العابدین نے کہا کہ خوبی اماں ذرا بابا کے آنسو کو اپنے بابا کے چہرے پہ گرتا نہیں تھی، بابا نے آنکھ کھولا، آواز بیٹی گر رہی تھی، بابا نے آنکھ کھولا، آواز بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا بابا میں یتیم ہو رہی ہوں،
وقت آئیں گے تو میں نے پوچھا تھا اے بابا آپ آئیں گے؟ آواز ہاں میں ضرور آؤں گا. ہاں کبھی آؤں نہ آؤں ایک موقع پہ ضرور آؤں گا جب تم شام کے دربار میں داخل ہوگے. اے بیٹا سید سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. اے بتانے کی بیٹی کھڑی ہوئی آواز اندر بیٹا سید سجاد میرا بابا علی آگا. سارے مسائب علی نے برداشت کیے لیکن ہائے سیدہ آواز رسول کی بیٹی اپنے بابا سے شکایت نہ کرنا جو امانت دی تھی تمہارے بابا پوچھیں گے کہ علی میں نے سیدہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما. پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما. اے میرے کریم پروردگار دعائیں سیدہ ہیں سیدہ طاہرہ کی دعائیں ہماری زندگی میں شامل حال رہے. دنیا اور آخرت میں دعائیں سیدہ کے سہارے ہم زندگی گزار سکیں. پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے مطیع فرما برداروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ماتم حسین.